سب سے پہلے آپ یہ افغان ایک جرنلسٹ ہیں بلال شرواری، اس کی ٹویٹ دیکھیے۔ اس نے اس بات کی کنفرم کی ہے کہ آئی ایس خراسان نے افغانستان کے ایک ایک پروونس کے اندر اپنے گورنر، اپنے ملٹری کمانڈر اور ڈسٹرکٹ گورنرز جو ہیں وہ تعینات کر دیے ہیں پورے کے پورے افغانستان کے اندر۔ اور بلال شرواری جو ہے یہ اس بات کی طالبانوں سے انفارمیشن لے کر یہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ داعش کتنی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے افغانستان کے معاملے کو لے کر۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ننگرہار پروونس کے اندر ایک اٹیک ہوا ہے جس میں طالبانوں کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ننگرہار کے اندر ہونے والے اس اٹیک کو داعش نے قبول کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جو طالبانوں کا گورنر ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جو داعش نے یا آئی ایس خراسان نے اپنے گورنر لے کر آنے ہیں، ملٹری کمانڈر تعینات کرنے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے پہلے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ہیجمنی بنائیں گے، اپنی مناپلی بنائیں گے، اور جو طالبانوں کے اپوائنٹ کیے ہوئے گورنر ہیں یا پروونشل گورنر ہیں ان کو پہلے یہ ماریں گے، ان کو ہٹائیں گے، تبھی جا کر اپنے گورنر لے کر آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کمانڈر تعینات کر دیے ہیں جس سے افغانستان کے حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر اب جو گردوارے ہیں ان کو نشانہ آئی ایس خراسان بنا رہی ہے اور الزام طالبانوں کے اوپر لگا رہی ہے۔ آج گردوارے کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں گردوارے کی ہر چیز انہوں نے نیست و نابود کی ہے اور داعش کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کا سارا کام رچا ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ننگرہار کے پروونس کے اندر اٹیک ہوا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں طالبانوں کے، اور ان کا جو پروونشل طالبانوں کا گورنر تھا وہ زخمی ہوا ہے اور اس کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس اٹیک کے نتیجے میں جو گورنر تھا ننگرہار کا وہ بال بچ گیا ہے اور ان کی جو کنفرمیشن طالبانوں نے کر دی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اب آئی ایس خراسان نے جگہ جگہ اپنے کمانڈر تعینات کر دیے ہیں، ملٹری کمانڈر تعینات کیے ہیں، گورنر تعینات کرنے کی بات کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی گورنر تعینات کریں گے، پروونشل لیول کے اوپر بھی تعینات کر رہے ہیں، جس سے ہوگا کیا کہ طالبانوں کی جو گورنمنٹ ہے، جو طالبانوں نے اپنے گورنر تعینات کیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی ہوگی۔ لڑائی سے پورے کے پورے افغانستان میں حالات ابتر ہو جائیں گے۔ میں نے جو ٹویٹ کی بات کری آپ کے ساتھ، تو یہ ٹویٹ جو ہے بڑی ہی بلال شروار کی جو ٹویٹ ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح آئی ایس خراسان نے حملے تیز کر دیے۔ کابل کے اندر پچھلے دنوں ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی جو فاتح خانی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی مسجد کے اندر، اس کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ اب داعش کے لوگ یہ کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے آج صبح سویرے گردوارے کے اوپر اٹیک کیا اور کہا کہ ہم طالبان کے بندے ہیں، طالبانوں کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں گردوارے کی جو ہے تلاشی کرنی ہوگی۔ انہوں نے تلاشی کرتے کرتے ہر چیز گردوارے کی اوپر نیچے کر دی، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ان کی مذہبی کتابوں کو نقصان پہنچایا، سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ بالکل تباہ کر دیے اور خود کو بتاتے رہے کہ یہ طالبان کے بندے۔ حالانکہ طالبانوں نے اس تمام تر کہانی کو نگیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبانوں نے کسی شخص کو گردوارے کی تلاشی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مساجد کے اوپر، گردوارے کے اوپر، ٹیمپل کے اوپر جو بھی اٹیک کر رہے ہیں یہی وہ آئی ایس خراسان کے کر رہے ہیں لوگ۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی ایس خراسان کے لوگ تو طالبانوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں پر جہاں جہاں یہ آئی ایس خراسان کے لوگ طاقتور ہیں، جہاں جہاں کنٹرول ہے ان کا، وہاں پر سکول بند کر دیے ہیں، مدارس بند کر دیے ہیں اور بچوں کو، خواتین کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔